اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یعنی غزوہ تبوک میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے والے یعنی منافق پیچھے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ناپسند کیا، اور یعنی لوگوں سے کہا کہ شدید گرمی میں نہ نکلو، یعنی اے نبی ان سے کہو کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے۔ اگر یہ اس بات کو سمجھتے یعنی تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ حاشیہ نمبر 92۔ منافق جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اجازت لے کر بیٹھ رہے۔ وہ اپنے اس قابل مذمت فعل پر بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایسے شدید گرم موسم میں طویل سفر کی صعوبتوں سے بچ گئے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے الگ ہو کر مدینہ میں عورتوں اور معذور لوگوں کی طرح گھر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کر اکسایا کہ ایسی شدید گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس طرز عمل سے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرا رہے ہو، گویا اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے جہنم کی شعلہ فشاں آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ تو یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ بحوالہ بخاری بدء الخلق باب صفت النار۔ کاش تم اس بات کو سمجھو اور خود کو اس ہولناک بد انجامی سے بچاؤ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے۔ حاشیہ نمبر 93۔ منافق اپنے اس قابل ملامت فعل پر فرحاں و شاداں تھے۔ انہیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ کیسے نادان ہے یہ بدنصیب لوگ، اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں جو ان کی دائمی ہلاکت و بربادی کا سبب بننے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے جو کمائی کی ہے یہ ہنسنے اور خوش ہونے کا موقع تو ہرگز نہیں، اس پر تو انہیں رونا چاہیے۔ آج نہیں تو کل تو ان کو رونا ہی پڑے گا۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر یعنی اے نبی اگر اللہ تجھے یعنی اس غزوے سے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے اور وہ تجھ سے یعنی جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ اب کبھی بھی نہیں نکل سکتے اور نہ ہی میرے ہمراہ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ پیچھے رہنا پسند کیا تو اب یعنی بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ حاشیہ نمبر 94۔ سچے اور مخلص مومن جو جنت کی بیش بہا دائمی نعمتوں کے آرزومند تھے وہی جوش و جذبے کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انہوں نے جان و مال کی قربانی دے کر دلی مسرت محسوس کی۔ اس کے برعکس دنیا دار منافق جو تن آسانی اور تعیش کے عادی تھے ان کی دینداری تو اسی حد تک تھی کہ ان کے مفادات پر چوٹ نہ پڑے اور انہیں مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین نے یہی رویہ اپنایا اور انہوں نے کسی بھی مہم کے لیے اپنے آپ کو قطعاً نااہل و ناکارہ ثابت کر دیا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ آپ کو تبوک سے واپس لائے تو اگر یہ منافق مال غنیمت کے لالچ میں آپ سے آئندہ کسی جنگ میں شرکت کی اجازت چاہیں تو ان کو سختی سے منع کر دیا جائے۔ ان کو بتا دیا جائے کہ اب تم قطعاً اس لائق نہیں
کہ تمہیں مجاہدوں کے ساتھ نکلنے اور کسی غزوے میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے۔ تم نے پہلی مرتبہ پیچھے رہنا پسند کیا، تو اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں اور معذوروں کی طرح گھروں میں ہی بیٹھے رہو۔ آیت 73 میں منافقوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے تاکہ انہیں خفت ہو اور یہ معاشرے میں ان کی مزید بے وقارتی اور رسوائی کا سبب بنے۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی اس کی صلاۃ البیت ادا نہ کرنا اور نہ ہی اس کی قبر پہ یعنی برائے دعا کھڑے ہونا۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ حاشیہ نمبر 95۔ منافقوں کی حرکات اور ان کی طرز عمل پر اب تک درگزر سے کام لیا جاتا رہا تھا، لیکن پچھلے رکوع کی آیات میں ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ منافقوں کے لیے کی گئی مغفرت کی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی تسلسل میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی صلاۃ المیت ادا کرنے اور ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی شان نزول اور مفصل تشریح حاشیہ 90 اور 91 میں ملاحظہ کر لی جائے۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اور ان کے اموال و اولاد پر تجھے تعجب نہ ہونا چاہیے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس یعنی مال و اولاد کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ حاشیہ نمبر 96۔ یہ مضمون اس سے قبل آیت 55 میں آ چکا ہے، اس کی تشریح کے لیے حاشیہ 60 دیکھ لیا جائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب بھی کوئی ایسی صورت نازل کی گئی یعنی جس میں یہ حکم ہوتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے صاحب فضل لوگوں نے تم سے رخصت لے لی اور کہا کہ ہمیں تو پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں رہنے دیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ انہوں نے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ حاشیہ نمبر 97۔ اولو الطول کے معنی ہے صاحب قوت و استطاعت یعنی مالدار لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور صاحب وسائل بنایا تو بندگی و شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرتے اور جہاد کے لیے بھی مستعد رہتے، لیکن منافق جو فکر آخرت سے عاری تھے وہ مال و دولت کو محض دنیاوی شہرت اور لذت کام و دہن کے حصول اور خواہش نفس کی تسکین کا ہی ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان میں اکثر و بیشتر تن آسانی اور تعیش کے عادی تھے اور اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ مدینے کے اکثر مالدار ایسے ہی کردار کے حامل تھے اور دولت کی فراوانی ان کے لیے رائے حق میں آگے بڑھنے میں اور زیادہ رکاوٹ بن گئی تھی۔ چنانچہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی جس میں ایمان کا تقاضا پورا کرنے اور جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہوتا تو یہ ان منافقوں پر گراں گزرتی اور وہ اسی میں عافیت محسوس کرتے کہ جھوٹے عذر پیش کر کے پیچھے بیٹھ رہنے کی اجازت حاصل کر لیں۔ بالآخر ان گھروں میں بیٹھ رہنے کا ذوق رکھنے والے بزدل اور پست ہمت منافقوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کر لی۔ بحوالہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 3۔ مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو کر جمود کا شکار ہو کر رہ گئے اور ان کی رگ احساس مردہ ہو گئی۔ اسی لحاظ سے ان منافقوں کو خشب مسندہ یعنی دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں کہا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 4۔ گویا کہ اب وہ رائے حق میں آگے بڑھنے کی صلاحیت سے یکسر
محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ مگر رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا تو اب تمام تر بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ سب بڑی کامیابی ہے۔ حاشیہ نمبر 98۔ اس کے برعکس سچے اور مخلص مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے جہاد کی پکار پر لبیک کہا اور جان و مال سے جہاد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور طویل سفر کی دشوار گزار صعوبتوں کو خوش دلی سے برداشت کیا۔ انہوں نے ایمان و اخلاص کا عمل سے ثبوت دے کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا مستحق ٹھہرا لیا جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقوش راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔